السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں بھی سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ اوپر ہے۔ آج تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوا جس کے اندر 26 اپریل کو پی ٹی آئی ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرے گی، یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے تنظیموں کو، جو ضلعی تنظیمیں، ان کو انہوں نے ہدایت جاری کی ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر نے جانبداری اور بددیانتی کی انتہا کر دی اور ایک منصوبے کے تحت ابھی تک منحرف اراکین کو ڈی سی کا ڈکلیریشن جاری نہیں کیا۔ یاد رہے کہ کل عمران خان صاحب نے بھی الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ایک بیان جاری کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ملکی مفاد میں وہ کام جاری رکھیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے جواب کے بعد اب یہ جو تنازع ہے یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ممکنہ تصادم کو حکومت اور پی ٹی آئی کس طرح روک سکتی ہے؟ کیا راستے موجود ہیں یا کوئی راستہ موجود نہیں ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو تعیناتی تھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی چیف الیکشن کمشنر کی، حالانکہ اس سے پہلے ماضی میں چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں عمران خان صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ یہ ہماری اور اپوزیشن کی چوائس ہے۔ شیخ صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ایک ٹویٹ کی پوری کہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور اگر خیال نہ رکھا گیا تو مسائل ہو سکتے ہیں اور جن کا احترام کرنا لازمی ہے وہ بھی سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب سے اس قسم کی سخت ٹویٹ سامنے آنا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی الیکشن والا معاملہ حل کریں۔ دوسری طرف حکومت بھی بہت تیزی میں جو ہے وہ اپنے فیصلے کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے ای سی ایل لسٹ کو اپڈیٹڈ کیا گیا اور تقریباً 150 سے زائد افراد کے نام نکال دیے گئے۔ ریلیف حاصل کرنے والوں میں زیادہ تر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہی لوگ ہیں، ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، جن میں میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، حمزہ شہباز صاحب، رانا ثناء اللہ، یہ تمام نام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ظاہر ہے ایک درخواست دی گئی تھی مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ جی عمرے کے لیے انہیں پاسپورٹ واپس کرنے کی انہوں نے درخواست کی، انہوں نے عمرے پہ جانا ہے، اور شوگر مل کا کیس ہے، چودھری شوگر ملز کا، جس میں مریم صاحبہ ضمانت پر ہیں اور ان کا یہ پاسپورٹ جو ہے وہ اسی گارنٹی پر رکھا گیا تھا عدالتی حکم کے مطابق۔ مریم نواز نے جو ہے اپنا پاسپورٹ سرنڈر اسی وجہ سے کیا تھا، وہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں پاسپورٹ واپس چاہیے۔ یہ تمام ایشوز ہیں۔ مشیر خزانہ واشنگٹن میں موجود ہیں، وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پر، ادھر اپوزیشن کی جانب سے اس پر تنقید، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق چودھری صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، فاروق حبیب صاحب، سابق وزیر مملکت اطلاعات، تحریک انصاف سے تعلق، ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب ذرا میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، مجھے بتائیے کہ تحریک انصاف نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف ایک پوزیشن لے لی ہے، الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دفاتر کے باہر، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جائیں گے، احتجاج کریں گے اور الیکشن مانگتے ہیں، اور رمضان کے عید کے بعد وہ جو ہے وہ اسلام آباد کی کال دے چکے ہیں۔ کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی حکومت کی سب صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا عادل صاحب۔ دیکھیں، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے جو ہمارے چیف ہیں، چیف الیکشن کمشنر، ان سے استعفیٰ مانگنے کا جواز جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایک سالڈ گراؤنڈ ہے ایسی جس کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ کیا یہ ملک کسی نظام اور آئین کے تحت چلے گا یا اس طرح چلے گا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف یا ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب وہ چاہتے ہیں؟ اس وقت جو پاکستان میں متحدہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ بنی ہے، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اگلے 1.5 سال تک ہے۔ جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، پرائم منسٹر، اس کی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسمبلی توڑ کے الیکشن کرا سکتا ہے۔ اب اگر موجودہ حکومت یہ چاہے کہ کسی بھی وقت، جسے کہتے ہیں کہ ان ٹائم الیکشن وہ کروانا چاہے تو وہ یقیناً کرا سکتے ہیں، اس کا قانونی جواز بھی موجود ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن کبھی آپ اس پہ یہ مسلط نہیں کر سکتے کہ آپ جناب فوری اسمبلی توڑیں اور فوری الیکشن کرائیں۔ ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ٹرم پوری کریں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کی دھونس دھاندلی اور کسی کی دباؤ کے تحت تو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کی جا سکتی۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ اپنی ٹرم پوری کریں؟ یہ ہے کہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ 10 جماعتوں پر مشتمل ایک حکومت ہے۔ اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے وہ ایک الگ بڑی لمبی بحث ہے، لیکن میں آپ یہ کہیں کہ عمومی طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔
جب تک پاکستان میں ایک مضبوط مستحکم حکومت نہیں آئے گی اور لانگ ٹرم پالیسیز طے نہیں کی جائیں گی اور لانگ ٹرم اقدامات نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک جو ہے مکمل طور پہ ان حالات سے نکلنا مشکل ہے۔ تو سر آپ لوگ اتحادی حکومت ہی تو کہتے ہیں کہ اگلی حکومت بھی اتحادی ہوگی، اتحادیوں کے ساتھ ہی ہوگی اور سب مل کے اس ملک کو کرائسس سے نکالیں گے، تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت اس کرائسس میں جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکتے؟ عادل بھائی صاحب، میں اگر کہیں سفر کر رہا ہوں، میرے پاس اپنی گاڑی ہے اور میرے پاس اپنا پیٹرول ہے اور میں آپ کو آفر کروں آپ میرے ساتھ اور ہم اکٹھے چلتے ہیں، وہ ایک اور کیفیت ہے۔ لیکن اگر میرے پاس اپنے وسائل ہی نہیں ہے، نہ گاڑی ہے نہ پیٹرول ہے، اور پھر میں آپ کو کہوں آؤ اکٹھے چلتے ہیں، وہ کیفیت مختلف ہے۔ اگر ہم اکثریت لے کے آئیں گے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں، اتحادی حکومت ضرور بن سکتی ہے، آپ اپنے الائز کو ساتھ ملا کے چل سکتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ عددی اعتبار سے مستحکم ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کمپرومائز نہیں ہوں گے، اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں گے، کمپرومائز نہیں ہوں گے، اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں گے اور ایک مینڈیٹ ہوگا فریش۔ تو یہ جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس پر بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کیوں نہیں کر لیتے کہ کوئی ایک ٹائم فریم دے دیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ بات کر لیں کہ جی آپ لوگ یہ ہنگامہ نہ کریں، ہلہ گلہ نہ کریں، ہم فلاں ٹائم پہ الیکشن کرا دیں گے اور جب تک ہم جو ہے وہ ریفارمز کریں گے اور جو کچھ بھی ابھی آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے وہ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، بات چیت پھر کیوں نہیں؟ لیکن پی ٹی آئی کا جو ہلہ گلہ کے نتیجے میں تو نہ تو کوئی تبدیلی آنے والی ہے، نہ ہی ہلہ گلہ کے نتیجے میں کوئی الیکشن ہونے والے ہیں۔ باقی یہ کہ جو میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے وہ بڑی جینوئن ریزن ہے اور ہمارے اتحادی بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ٹرم پوری کی جائے، کسی بھی وقت الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کیا جا سکتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے۔ تو یہ کل شہباز صاحب نے بھی 1.5 سال کے مینڈیٹ کی بات کی اور مریم اورنگزیب صاحب نے بھی بات کی ہے کہ 1.5 سال پورے کریں گے۔ شہباز صاحب نے بھی کہا ہے کہ 1.5 سال کا مینڈیٹ ہے، آپ لوگ پورا کریں۔ اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں بھی سپلٹ ہے، آدھے لوگ چاہتے ہیں 1.5 سال پورے ہو، آدھے چاہتے ہیں کہ پہلے ہو جائے الیکشن۔ نہیں، آپ الفاظ پکڑ لیتے ہیں نا، بات تو اس مفہوم کی ہوتی ہے جو کسی بھی بیان کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی آپ کے پروگرام میں ابھی شروع میں کیا کہا، میں نے یہی کہا کہ 1.5 سال ہماری ٹائم ہے، میں نے یہی کہا آپ کو۔ ہاں، لیکن میں نے یہ کہا کہ اقتدار سے چمٹے رہنا یہ ہمارا کوئی وہ اپنا آپ یہ کہیں کہ نصب العین نہیں ہے۔ الفاظ پکڑنے کی تو بات نہیں ہے، بیانات ہوتے ہیں سر، ہم بیانات کے اوپر جاتے ہیں۔ آپ بھی ایک بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1.5 سال کا مینڈیٹ ہے اور 1.5 سال کے مینڈیٹ کے باوجود بھی ہم، سر میں بھی سن لینا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا ٹائم سے پہلے ہی الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ لیکن کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ 1.5 سال پورے کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ کیا پارٹی میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں اس حکومت کو مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے؟ مزید اس پہ بحث کریں گے، لیکن میں دونوں کے بیان کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، ابھی تو میں نے الفاظ کا استعمال ہی نہیں کیا صحیح طرح سے۔ فاروق صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی نہیں، میں ایک بات کہہ دوں، ویسے اس پہ ایک چھوٹی سی بات سن لیں۔ جی کہہ دیں۔ بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی پارٹی میں اتنے لوگ ہوتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، یہ قانونی بات تو نہیں ہے۔ تو میاں صاحب ہو سکتا ہے میری رائے ہو کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے، اور میاں نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے؟ ٹرم پوری کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے تو آپ یہ کہیں کہ مشاورت پارٹی میں جاری رہتی ہے، پروسیس ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک اچھی ریزن بتا دیں جس کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے کیوں مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں، اس کا جواب لیتے ہیں۔ اصل بات تو وہ تھی، میں ابھی اس کا جواب لیتا ہوں۔ مجھے بتائیں میاں نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے؟ ٹینیور پورا ہونا چاہیے کہ پاکستان آ رہے ہیں، آپ کو ان کی رائے بتا دیں گے جلدی۔ سر پارٹی کے لیڈر ہیں نا، آپ کیا بتائیں نا، وہ کیا چاہتے ہیں 1.5 سال پورے ہوں کہ نہ ہوں؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ کمال ہو گیا، آپ کو انشاءاللہ تعالی سارے سوالوں کا جواب دے دیں گے۔ جواب کیا دے رہے فاروق صاحب؟ یہ مجھے بتائیں کہ جی وہ کہتے ہیں آپ کی فرمائش پہ تھوڑی چینج کریں گے، ایک آئینی عہدہ ہے اور ایک پروسیس کے ذریعے چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے جو ہے وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں، ہم تو جو ہے وہ یہ نہیں ہونے دیں گے، اگر وہ چلے جاتے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے فرمائش پہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں جانا چاہیے۔ فرمائش کا معاملہ نہیں ہے، دیکھیں نہیں، فرمائش کا معاملہ نہیں ہے، بڑے اس کے پیچھے جو ہے وہ سالڈ ریزنز ہیں۔ ابھی حالیہ ریزن تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ استعفے جو ہے آواز اونچی کریں، مجھے آواز نہیں آ رہی، ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں آ رہی، آواز بڑھائیں۔ جو ریفرنس بنا کے اسپیکر کو بھیجا، اسپیکر سے ریفرنس جو ہے وہ ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا، لیکن وہاں پر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ وہاں زمین فروشوں کے لوٹوں کے ووٹ کاسٹ کرا کر ایک جعلی الیکشن کروایا گیا وزیر اعلیٰ کا، وہاں بھی جو ہے وہ ریفرنس بھجوا دیا گیا، ابھی تک جو ہے وہ ڈی سیٹ کا عمل الیکشن کمیشن سے نہیں شروع ہوا۔ دوسرا بنیادی معاملہ، مئی 2021 میں جو سینسس ہے، جو مردم شماری ہے، وہ سی سی آئی فائنلائز کر دیتی ہے،
نومبر 2021 میں ڈیجیٹل مردم شماری کا اعلان ہوتا ہے. اس درمیان 6 مہینے ہوتے ہیں. ان 6 مہینوں میں الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے ڈی لیمیٹیشن کروانی ہے, وہ انہوں نے نہیں کروائی. وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم کا اپنا جو ان کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اس کے علاوہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, اس فارن فنڈنگ کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کا کیس آپ روزانہ کی بنیاد پہ چلانا چاہتے ہیں, بہت شوق سے چلائیں, ہم اس میں تعاون بھی کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شق نمبر 6 آپ پڑھ لیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی آپ نے اسکروٹنی کرنی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کا کیس بھی اس وقت اسکروٹنی کمیٹی بنی 2018 کے اندر جب پی ٹی آئی کی بنی, 7 اسکروٹنی کمیٹیاں کام کر رہی تھیں. لیکن جب پیپلز پارٹی نون لیگ کی کمیٹی کی بات آتی ہے 4 مہینے اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوتا, مہینوں کی تاریخیں ڈال دی جاتی ہیں. تو تمام جماعتوں کا ایک ساتھ کریں, بڑا جینوئن آرگومنٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کریں, اس کے علاوہ اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ سے بھاگ گئے. اوکے, میں کرتا ہوں اس کا. مجھے یہ بتائیں کہ فارن فنڈنگ پہ تو آپ کا بھی کیس 6-7 سال لٹکا رہا نا, اس وقت تو آپ نے اعتراض نہیں کیا الیکشن کمیشن کے اوپر کہ یہ جو ہے وہ روز سنوائی کیوں نہیں کر رہا, یا وہاں پر تو آپ سٹے پہ بھی رہے ہیں, تو وہاں کیوں آپ کو جو ہے اس وقت دیکھیں بنیادی طور کے اوپر 2018 آنورڈ جب اسکروٹنی کمیٹی بنی, کسی قسم کا نہ کوئی سٹے لیا گیا, نہ ہی کسی قسم کی اسکروٹنی کمیٹی کی پروسیڈنگز کو روکنے کے لیے کسی عدالت سے رجوع کیا گیا. یہ میں آپ کو 2018 آنورڈ بتا رہا ہوں. آج 2022 اپریل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. 2018 مارچ سے یہ اسکروٹنی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں اسکروٹنی کمیٹیز کو. تو آپ نے اپنے 3 سال میں الیکشن کمیشن پہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ بھئی اسکروٹنی کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں, اس کے باوجود جو ہے یہ ایکسپیڈائٹ نہیں ہو رہا معاملہ؟ ہم تو اس اعتراض کو بار بار جو ہے وہ دہرا رہے ہیں. میں خود کیس کو پرسو کر رہا ہوں پیپلز پارٹی نون لیگ کو. 5 سال مجھے ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ پیش ہوتے ہوئے جاتے ہوئے, کیوں ابھی تک منطقی انجام تک نہیں پہنچا؟ ہم کہتے ہیں آپ کریں, ساری سیاسی جماعتوں کی کریں. آپ تو ہائی کورٹ جاتے رہے. نہیں, ہائی کورٹ میں نے سن لیں میں نے آپ کو کہا 2018 آنورڈ ہم نے اسکروٹنی کمیٹی کی پروسیڈنگز کو کسی عدالت میں روکنے کے لیے کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا. ہم اسکروٹنی کمیٹی میں پیش ہوتے رہے اور اس کے درجنوں اجلاس ہوئے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کے. پیپلز پارٹی نون لیگ کا بھی کیس جو ہے وہ بھی اب فائنلائز ہو کے اسکروٹنی کمیٹی کے الیکشن کمیشن کے پاس آنا چاہیے. وہاں پچھلے 4 ماہ اسکروٹنی کمیٹی فعال نہیں تھی. کیا تھا جی, ایک ممبر ریٹائر ہو گیا, اگر ایک ممبر ریٹائر ہو گیا تو کیا اس کی جگہ دوسرا ممبر نہیں آ سکتا؟ ادھر آپ ایک طرف سنگل آؤٹ کر کے سپیڈیں دکھا رہے ہیں, دوسری جانب آپ گو سلو کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمارے پاس جائز جواز موجود ہے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر سے ان کے ریزائن کا استعفے کا مطالبہ کریں, اور آئینی طور کے اوپر اگر کوئی آئینی ادارے کا سربراہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. اب مجھے بتائیں کہ آپ 3 مہینے میں ایک منٹ نہیں, وہ جو مرضی کہتے رہیں, ہمارا مطالبہ موجود ہے اور پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں. میں آپ سے ایک بنیادی سوال اٹھانا چاہتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں, عدم اعتماد نہ آتی, انتخابات کال کر لیتے پرائم منسٹر صاحب, یا سپریم کورٹ سے فیصلہ اس کے برعکس آ جاتا, تو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا میں تو 7 ماہ انتخابات ہی نہیں کروا سکتا. کیوں نہیں کروا سکتے جی؟ کیونکہ میں مئی سے نومبر تک میں نے حلقہ بندیاں نہیں کی. اب مجھے حلقہ بندیاں یاد آ گئی ہیں, لہذا مجھے 7 ماہ چاہیے. ٹوٹل جو ہے وہ انکیپیسٹی اور انیبلٹی شو کی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, اور ٹوٹل جو ہے وہ جانبداری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, غیر جانبداری نظر نہیں آتی. یسرا رضا گیلانی کے بیٹے کا کیس ویڈیوز موجود. عادل ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کر لیں, 10 سیکنڈ دے دیں. یسرا رضا گیلانی کے بیٹا سیدھا لالچ دے رہا ہے, ووٹ خرید رہا ہے, الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہا ہے, لیکن 1 سال فیصلہ نہیں آتا, فیصلہ محفوظ ہوا ہے. ڈسکا میں آپ 6 دن میں راتوں کو جاگ کے نوٹس لیتے ہیں, 6-7 دن میں آپ فیصلے کر دیتے ہیں. تو یہ توازن تو خود انہوں نے خراب کیا ہے. انہوں نے اپنا جھکاؤ ایک طرف خود شو کیا ہے. اگر یہ بیلنس کریٹ کرتے اور قانون کے مطابق چلتے, ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا اس کے اوپر. ہمارے پاس اس کے علاوہ بے شمار سالڈ ریزنز ہیں, سالڈ گراؤنڈز ہیں, جن کو اب ہم عوام کے سامنے لے کر آئیں گے اور ان کو دہرائیں گے اور اپنے مطالبے کو بھی منوائیں گے. ویسے ڈسکا کا یہ عالم تھا کہ ڈسکا میں جس وقت لڑائی جھگڑا اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی, تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر کا فون نہ آئی جی پنجاب اٹھا رہے تھے اور نہ ہی چیف سیکرٹری اٹھا رہے تھے. بعد میں انہوں نے ان کو طلب کیا, وہ جن کا اٹھا رہے تھے. سر سن تو لینا بات, میں یہ عرض کر رہا ہوں وہاں بیٹھ کے نون لیگ کا کون سا رہنما انہیں فون کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟
بتا دیں، ان کو پتا ہوگا. آپ بتائیں نا، آپ بتائیں. کر رہے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کون کر رہا تھا؟ ڈائریکٹ لائنیں ملی ہوئی تھی. کون کر رہا تھا بتائیں. بہت سارے کر رہے تھے مثلاً. یہ بھی ہم بتائیں گے. اچھا یہ بھی بتائیں گے. حقائق سامنے لائیں گے ہم. جی وہ کہتے ہیں طارق فضل چوہدری صاحب ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون آپ کے لوگ فون کر رہے تھے. چیف الیکشن کمشنر تو کہتے ہیں میرا جو ہے فون مطلب نہ چیف سیکرٹری نے اٹھایا نہ آئی جی پنجاب نے اٹھایا. بعد میں خیر طلب کیا گیا تو انہوں نے وضاحت دی، مگر وہ عوامی دباؤ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کو تبدیل کروا دیں گے. آپ کی حکومت کیا کرے گی اس میں؟ دیکھیے حکومت نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ کسی کی، میں نے پہلے بھی کہا، دھونس دھاندلی یا غنڈہ گردی کے ذریعے نہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور نہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنے گھر کو جاتے ہیں. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ہاں جس نئے پاکستان کی یہ بات کرتے ہیں، اگر اس میں یہ اس طریقے سے کسی کو نکالنا چاہتے ہیں تو تب بھی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ کیسی ایک مذاق خیز بات ہے کہ جو چیز پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے وہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. ہمارے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام الیکشن کمشنر کو نکالنا چاہتے ہیں. یعنی آپ ذرا خوش فہمی کا اور خود اعتمادی کا عالم دیکھیں کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. انہیں چیف الیکشن کمشنر سے کوئی گلہ ہے یا شکوہ ہے تو پاکستان کے عوام اسے نکلوانا چاہتے ہیں. بھائی مطلب کیا ہی خود اعتمادی ہے، اس پہ تو قربان جانے کو دل کرتا ہے. دو تین باتیں جو انہوں نے گلے شکوے کی ہیں ان کا بھی بڑا واضح اور صاف جواب موجود ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف مجھے بتائیں کہ کون گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ ہمارے پاس کوئی فورن فنڈنگ ہے؟ کوئی بھی نہیں گیا تھا. کیسے کوئی گیا وہ بھی ڈیٹیل سن لیں. ان کے اپنے ایک فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو بنیادی ممبر تھے، جن کا نام ہے اکبر ایس بابر. آج سے 7 سال پہلے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے کہ جناب اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے جو ممنوعہ فنڈنگ کہی جاتی ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں اس طرح فنڈنگ نہیں لے سکتی. اس کا حساب ہونا چاہیے. یہ 7 سال پہلے انہوں نے پٹیشن دی. اس کے بعد انہوں نے اسٹے کتنے لیے پوری پاکستان کو پتہ ہے. کتنی دفعہ یہ ان ہیئرنگ سے جناب غائب ہوئے پورے پاکستان کو پتہ ہے. کتنی دفعہ التوا مانگا گیا پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ کیس نہ چلے. اب اس کیس کے چلتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا فیصلہ ہونے لگا ہے اور کیس سارے کے سارے اکاؤنٹ تو خود ان کے اپنے دور میں پکڑے گئے. اب مسئلہ یہ نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا بھی کر لیں، سب کا کر لیں، ایک ساتھ ہی کر لیں ساروں کا. سنیں نا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ غلط ڈیمانڈ تو نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انہیں اپنی گردن پھنستی ہوئی نظر آئی، جب انہیں پتہ لگا کہ ہمارے اکاؤنٹ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اس وقت انہوں نے پٹیشن ڈالی مسلم لیگ نون کے خلاف کہ جی انہوں بھی پڑھو. بھائی ہمیں پڑھیں، اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے ہم تیار ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے ایک ساتھ ہونے چاہیے. ہمارے پاس کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے. عادل بھائی صاحب آپ کے پروگرام میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم، یہ کسی کو نہیں پتا، آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اکاؤنٹ ہے، آفیشیل اکاؤنٹ ہے، میں اس کا سگنیٹری ہوں، ون آف دا سگنیٹری ہوں میں. جو چیک جاتے ہیں اور آتے ہیں، کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے. بلائیں مجھے، بلائیں، پورے اکاؤنٹ آپ لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی ایک چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، وہ 10 اور بندوں پہ درخواست دے دے، ان کا ٹرائل پہلے ہو پھر میرا ہو. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے ان کا ایک کلیم یہ بھی ہے کہ منی لانڈرنگ کے لیے بھی آپ لوگوں نے پارٹی کے اکاؤنٹ استعمال کیے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سگنیٹری ہیں، آپ کو بلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کی وضاحت دیں. او خدا کا واسطہ ہے، ہمارے اکاؤنٹ سے ہمارے جو پارٹی کے جو ملازمین ہیں، جو سٹاف ہے ہمارا، ان کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی. کیا بات کر رہے ہیں جناب کو منی لانڈرنگ کی ہے؟ میں رسپانسبل ہوں، میں اس کا جواب دوں گا. کسی جگہ بلائیں آپ، میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے کیا فنڈ ہے. فاروق حبیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں مجھے بلائیں، میں جواب دوں گا اس کا. ہمیں کلیئرلی پتا ہے. وہ کہتے ہیں میں سگنیٹری. اگلی بات سنیں، میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں، پہلے اس کا جواب لے لوں. اس کا جواب لوں. ایک منٹ، انہوں نے الیکشن کی بات کی. ہاں چلیں پہلے اس کا جواب لیں، پھر میں آپ اگلی بات. یو کے میں سن لیں، یو کے میں پی ایم ایل این جو ہے وہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے طور کے اوپر جو ہے وہ درج ہے. زبیر گل جو ہے وہ اس کے انچارج ہیں. یو ایس اے کے اندر پی ایم ایل این جو ہے وہ ایل ایل سی، پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے. وہ ریکارڈ بھی موجود ہے، آپ آن لائن جا کے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور جو پی ایم ایل این یو کے میں رجسٹرڈ ہے وہ تو وہاں دال، چاول، تولیہ، بیڈ شیٹ بیچنے کا کاروبار بھی کر سکتی ہے. کوئی سیاسی جماعت یہ کام نہیں کرتی. جی بنیادی طور کے اوپر جو یہ فارن فنڈنگ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے پی ٹی آئی پہ کیس سن لیں، چلے میں وہ یہ نہیں ہے. سن لیں ایک منٹ سن لینا عادل صاحب، ایک منٹ سن لیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پہ کیس آ گیا تو پی ایم ایل این پہ. یہ قانون ہے، لا ہے. یہ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2017 کا کہ الیکشن کمیشن نے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے فیئرلی، جسٹلی، ٹرانسپیرنٹلی
تمام سیاسی جماعتوں کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اسکروٹنی کرنی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کہہ رہی ہے. اور اسی پٹیشن کو کاپی پیسٹ کر کے لے کر گئے تھے حنیف عباسی کیس میں. ایک منٹ فاروق صاحب، مجھے ون لائنر بتائیے گا، آپ نے کوئی ایویڈنس بھی دیا ہے اس ضمن میں کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی ٹرانزیکشن کی ہے؟ کوئی ایویڈنس پروڈیوس کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ان کے بے شمار، میں آپ کو بتاتا ہوں، 65 کروڑ روپے کا حساب جو ہے وہ پی ایم ایل این ابھی تک اسکروٹنی کمیٹی میں نہیں دیکھ سکی. ٹھیک ہے، 12 کے قریب ایسے ان کے اکاؤنٹس ہیں، سن لیں 12 کے قریب ان کے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ انڈسکلوزڈ اکاؤنٹس ہیں، جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں چھپائے ہیں، جو انہوں نے شو نہیں کیے، اور ان میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. یہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. ان کے اکاؤنٹس میں 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ روپیہ کس نے جمع کروایا؟ آپ نے تفصیل بتا دی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں دیا کو. جی ڈاکٹر صاحب، یہ اگلی ہیرنگ 9 مئی کو ہے اسکروٹنی کمیٹی میں. ڈاکٹر صاحب تمام ثبوت لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب، وہ ایک محاورہ ہے کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا. ابھی بھی وہی دعوے، وہی جھوٹ. اچھا میں کہتا ہوں جی کہ 5000 ارب کے اکاؤنٹ ان کے جعلی ہیں. آپ مجھے ڈینائی کریں، پاکستان تحریک انصاف کے 5000 ارب جعلی طور پہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، فراڈ سے آیا ہے. اور یار یہ ٹاک شو میں یہ باتیں کرنے کی آپ ثبوت لے کے آئیں. ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں اگر الیکشن کمیشن بلاتا ہے آپ ثبوت دیں، ہم اس کو جواب دیں گے. یہ ٹاک شو میں وقت ضائع کرتے ہیں عوام کا. 165 ارب 6 ارب 8 ارب یہ 3.5 سال الزام لگاتے رہے، عدالتوں میں کچھ نہیں لے کے گئے. نتیجہ دن وہ کیس سارے کے سارے آج وہیں پڑے ہیں. میں تو پہلے دن کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے گورنمنٹ بننے کے پہلے دن کہا تھا کہ پاکستان کا 1 روپیہ کسی نے لوٹا ہے اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو. ہم آج بھی اس اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہیں. لیکن یہ صرف پھڑے مارتے ہیں آپ کے ٹاک شوز میں آ کے، یہ ثبوت لے کے نہیں جاتے. اور دوسری بات، ایک اور الیکشن کی بات کی میرے بھائی نے. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے الیکشن کرانے کا، لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے پاس 1.5 سال پڑا ہوا تھا آپ کی گورنمنٹ کا. الیکشن کمیشن کو خواب آنی تھی کہ جناب اس سے پہلے عدم اعتماد آئے گی، اس کے نتیجے میں جناب آئین شکنی ہوگی، اس کے بعد جناب عمران خان صاحب غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑنے کی کوشش کریں گے. الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کب الیکشن کرا سکتے ہو. تو وہ تو 1.5 سال ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی ان کے ذہن میں ظاہر ہے اسمبلی کی ٹرم 1.5 سال ہے. اگر جلدی الیکشن کرانے ہیں تو آپ کو پوچھنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا کیا ہوا ہے، کے پی کے میں کیا ہوا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ جب بھی کوئی منتخب حکومت، کوئی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ اس نے انتخاب کرانے ہیں تو 3 مہینے کا وقت ہے جس کے اندر الیکشن کمیشن نے یہ کام کرانا ہے. میرے خیال ہے الیکشن کمیشن نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ ہم الیکشن کرا سکتے ہیں، لیکن حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے، سینسس کا بھی ایک ظاہر وہ ایشو تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس پر ہم کرانے کو تیار ہیں. یہ ان کی طرف سے بیان آیا تھا، لیکن بہرحال الیکشن انہیں 3 مہینے میں کرانا پڑے گا اگر کوئی حکومت چاہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا بات کریں گے جو ای سی ایل کی لسٹ اپڈیٹڈ ہوئی ہے، اپڈیٹ کی گئی ہے، اس میں کیا ہے معاملہ، کون کون اس سے باہر نکل گیا ہے. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو ای سی ایل سے نام ہٹائے گئے ہیں، نیب اور ایف آئی اے کے کہنے پہ یہ نام ڈالے گئے تھے، اس کا ریشنل کیا ہے، کیا دلیل ہے آپ کی حکومت کے پاس یہ تمام نام نکالنے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ اس سے پہلے جو ہمارا دور رہا ہے 2013 سے لے کے 2018 تک، میں خود کیبنٹ کا ممبر تھا، باقاعدہ ایک پالیسی ہوتی تھی اے سی ایل کی، اور نام کیبنٹ کے سامنے لائے جاتے تھے. اس میں دیکھا جاتا تھا کہ کیا اس شخص کا جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ ملک سے بھاگ سکتا ہے اور اسے ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے. اور باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے وہ نام جو ہیں وہ ای سی ایل پہ ڈالے جاتے تھے. پچھلے دور میں جو پاکستان تحریک انصاف کا دور ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مقدمات اپوزیشن کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں. اب ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہمارے بھائی فاروق حبیب صاحب بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ کی طرح ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، انہی کے شہر سے ہیں، کہ یہ جا رہے ہوں ان کی گاڑی سے ہیروئن نکل آئے اور اس کے بعد جناب یہ جیل میں ہوں. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. محکمہ ہیروئن بھی ڈالے گا، ان کو اندر بھی کرے گا، 2 سال ضمانت بھی نہیں ہونے دے گا، نام بھی ای سی ایل پہ آ جائے گا. لیکن یہ کام نہ ہمارے دور میں ہوا ہے نہ ہم نے کرنا ہے. یہ ہم نے اپنی پہلی تقریر میں کہہ دیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کام سارے ان کے دور میں ہوئے ہیں. انہوں نے ہمارے سینئر ترین لیڈرز کے اوپر اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں. جیسے میں نے آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا کہا، ان کے اوپر کیا ہے، یعنی آپ کی بھی ہنسی نکل جائے گی. مقدمہ رانا صاحب پہ یہ ہے کہ افغانستان سے کچھ افغانی ہیروئن لاتے ہیں، فیصل آباد میں رانا صاحب کو دیتے ہیں، رانا صاحب لاہور جا کے پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی فیصل آباد سے لاہور تک کے سفر میں
وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے لیکن ہیں اور ڈاکٹر آگے پھر صاحب صرف معاملہ رانا ثناء اللہ صاحب کا تو نہیں ہے، کیسز تو اور بھی بہت سنگین قسم کے. عادل بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنانے والے تو وہی ہے نا. نہ رانا ثناء اللہ کے پیچھے کوئی بندہ پکڑا گیا کہ جناب لا کون رہا ہے ہیروئن، نہ آگے کو پکڑا گیا کہ آگے کون لے کے جا رہا ہے. ایک اکیلے بندے پہ مقدمہ، نہ کوئی برآمدگی نہ کچھ. ان کی گاڑی آج تک وہ جناب وہ اینٹی نارکوٹکس کے قبضے میں ہے، اس کی سپرداری نہیں ہو رہی. اب مجھے یہ بتائیں کس طرح کے مقدمات کو اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سنجیدہ سر یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ جو رانا صاحب کا کیس ہے، رانا صاحب کا کیس تو کمزور ہے، رانا صاحب کا کیس دیکھ رہے ہیں ہم، لیکن جو دیگر کیسز ہیں، لیکن جو دیگر نہیں میں تو بول رہا ہوں یہ بات، لیکن میں جو دیگر کیسز ہیں وہ تو اور نوعیت کے ہیں. وہ تو پرانی حکومتوں نے جو ایک دوسرے کے اوپر مقدمے چلائے ان کے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر نیب اور ایف آئی اے نے نام ڈالے تھے. ان کی کیوں ای سی ایل سے نام نکال دیے گئے؟ دیکھیں جی، ہر بندہ اپنے کیس کا مقدمات کا اور کیسز کا سامنا کر رہا ہے، کوئی یہاں سے فرار نہیں ہو رہا. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب کیسز کی جو نوعیت ہے وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر رکھی گئی ہے، اس کے پیچھے ذاتی انتقام ہے. ایک تو ان کیسز کا بیس کمزور ہے. دوسری بات کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو ای سی ایل میں نام ڈالے جاتے ہیں وہ باقاعدہ پروسیس کے ذریعے ڈالے جاتے ہیں اور پروسیس کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پروسیس کو بائی پاس کیا. میں اس کا جواب ان سے لے لیتا ہوں، لیکن کیس کمزور ہے یا کیس مضبوط ہے کی بنیاد کے اوپر اس کا فیصلہ احسن اقبال صاحب عدالت کا نے کیس کرنا ہے. میں صرف ایک اور مثال لے لیں، مجھے فاروق صاحب کے پاس جی. احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے، ضمانت میں نارملی کیس کے جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کیس میں سعد رفیق صاحب کا بھی ساتھ رکھ لیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے اپنے ضمانتوں کے فیصلوں میں لکھا ہے کہ کس بنیاد پہ یہ کیس بنایا آپ لوگوں نے. کوئی آپ کے پاس شواہد نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، کس بنیاد پہ. اوکے چلیں فاروق حبیب صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے ای سی ایل پہ نام اس طرح ای سی ایل پہ نام ڈالے آپ نے کہ ذاتی دشمنی اور سکور سیٹل کرنے کے لیے ڈالا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ نام اب نکال دیے. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر نہ تو پاناما کیس ہم نے بنایا تھا، نہ نیب کی شہباز شریف کے اوپر ٹی ٹیوں کا کیس تھا وہ ہم نے بنایا تھا. بنیادی طور کے اوپر مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف جو کہ 4 ہفتوں کی علاج کے لیے ملک سے باہر گئے تھے وہ ملک میں ابھی تک واپس نہیں آئے. شہباز شریف کی گارنٹی تھی انہوں نے لے کر آنا تھا. شہباز شریف نے آتے ساتھ پہلا این آر او اپنے آپ کو دیا، جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن حلف اٹھایا. اس دن ڈاکٹر رضوان کو جبری چھٹی پہ بھیج دیا گیا جو ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے کے لاہور کے جو تفتیش کر رہے تھے. باقی ساری نچلی ٹیم کو کراچی ٹرانسفر کیا. ایف آئی اے کا اسپیشل پروسیکیوٹر جو اس کیس کو فالو کر رہا تھا اس کو جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا گیا. تو مجھے آپ یہ بتائیں پہلا این آر او تو انہوں نے یہ دے لیا، دوسرا این آر او یہ ہے انہوں نے اپنے 100 سے زائد لوگوں کو ای سی ایل سے باہر نکال دیا. جس پروسیس کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تمام پروسیس فالو ہوئے ہوئے ہیں، کیبنٹ کی اپروول سے داخل ہوئے ہیں، متعلقہ اداروں کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، چاہے ایف آئی اے ہے چاہے نیب ہے. مجھے بتائیں یہاں پر کہاں نیب نے کہا ہے کہ نام کے ایف آئی سے ای سی ایل سے نکال دیں، یہاں کوئی عدالتی حکم نامہ یہ لے کر آئے ہیں. صرف بنیادی معاملہ کیا ہے، ہم یہی تو بات کہتے ہیں جس نے ملک لوٹا ہوگا، جس نے اقتدار میں پیسہ بنایا ہوگا، کرپشن کی ہوگی، اس کے کیسز ہوں گے. جب وہ اقتدار میں آئے گا سب سے پہلے آگے وہ اپنے کیسز بند کرے گا، ساتھ میں جو اس کا گینگ ہے جس نے ان کو لوٹ مار میں مدد کی ہوگی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. آپ اس فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے؟ ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے. فاروق صاحب کیا آپ اس فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے؟ ہم تو سن لیں نا، سن لیں، ہم تو اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے ڈے 1 سے. ہم تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے ہم تو ان کو بھی یہ بات بار بار دہرا رہے ہیں، ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ این آئی سی ایل کیس میں ظفر قریشی کو ٹرانسفر کیا تھا ایف آئی اے کے، انہوں نے حسین اصغر کو جی بی بھیج دیا پیپلز پارٹی نے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس وقت انٹروین کیا تھا، ان کی ٹرانسفروں کو رکوایا تھا. انہی افسروں سے جو تفتیش کر رہے تھے کیس کا چلان جمع کروایا تھا، ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا تھا. یہاں یہ کیسے ڈاکٹر رضوان کو بھیج سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. بطور وزیر اعظم جو ہے وہ جا کر شہباز شریف پیش ہونا ایف آئی اے کی عدالت میں جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، جو آج تک نہیں بتا سکے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کیسے آ گیا، باقی 13 ملازمین کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 12 ارب مزید کیسے آ گیا. ٹوٹل 16 ارب روپے کا کیس ہے. سلمان شہباز آج ملک سے باہر ہیں، علی عمران آج بھی ملک سے باہر ہیں، نواز شریف ملک سے باہر ہیں، ان کے بچے ملک سے باہر ہیں. مریم کا نام ای سی ایل میں نہ ہوتا، یہ بھی ضمانت لی ہوئی تھی عدالت سے، یہ بھی ملک سے باہر ہوتی. کیا بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ملک سے باہر نہیں جانا انہوں نے. جی ڈاکٹر صاحب وزیروں نے اقامے لیے ہوئے ہیں، احسن اقبال کے پاس اقامہ، خواجہ آصف کے پاس اقامہ، نواز شریف بطور وزیر اس کا جواب لے لیتا ہوئے تھے. جی یہ ان کی
یہ یہاں ان کی کمٹمنٹ ہے ملک کے ساتھ کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع پاکستان کے تھے، یہ کام بیرون ملک کے لیے ہوئے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ کو ECL پہ ڈالا اور ملک سے جانے نہیں دیا. یہ انہوں نے ایک بہت بڑی نیکی کی ہمارے اوپر، ہماری جماعت پہ، کہ اس کے نتیجے میں مریم بی بی ایک بہترین مزاحمتی لیڈر کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست میں ابھری ہیں. انہوں نے اپنا نام بنایا پاکستان کی سیاست میں. وہ اپنے ہمت اور اپنی بہادری اور جرأت کی بنیاد کے اوپر، اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ایک مضبوط ترین اور بہادر باہمت شخصیت اور لیڈر کے طور پہ ابھری ہیں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اوکے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مجھے تھوڑا ٹائم آگے ایک منٹ یہ ڈاکٹر رضوان شاہ کی جو بات کر رہے ہیں، ہم نے ڈاکٹر رضوان کو نہیں ہٹایا. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، وہ گئے ہیں تو اپنی مرضی سے گئے ہیں. 3.5 سال آپ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ فرد جرم کیوں عائد نہیں کیا آپ نے؟ آخری دن عائد ہونی تھی جس دن آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. تو یہ ایک میڈیا سٹنٹ ہے کہ اس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، ورنہ وہ 3.5 سال پہلے نہیں 10 دفعہ پہلے بھی مختلف مقدمات میں ان پہ آپ دائر کر چکے ہیں. بلاتے کسی اور مقدمے میں اور بلایا صاف پانی میں، پکڑ لیا آشیانہ میں. یہ فرد جرم عائد کرنا مجھے یہ کنکلوڈ کرنا ہے سر. اگر آخری بات یہ کر دوں جناب، یہ جی کمپلیٹ کریں جلدی. میں نے پھر یہ جو کہانی ہے نا مقصود چپڑاسی اور کلفی اور فلودہ، یہ 3.5 سال سے لوگ سن چکے ہیں. اب ان میں دم نہیں رہ گیا. آپ کو نئی بات کریں جو آپ کوشش کر رہے ہیں، نئی بات ختم ہو رہا ہے. مجھے اگر بریف کامنٹ کر دیں کہ کیا مریم صاحبہ اپنا پاسپورٹ لے کے، وہ کہتی ہیں انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، کیا لنڈن جائیں گی یا نہیں؟ میری معلومات کے مطابق تو لنڈن جانے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے. فی الحال پروگرام ان کا عمرے کی ادائیگی ہے اور واپس آ جائیں گی اس کے بعد. میرا خیال ہے ان کا کوئی فی الحال آگے جانے کا پروگرام نہیں ہے رائٹ میری معلومات کے مطابق. ٹھیک، تھینک یو سو مچ فاروق حبیب صاحب. ڈاکٹر طارق فتح صاحب موجود تھے. ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد مشیر خزانہ جو ہیں واشنگٹن میں ہیں، IMF پروگرام قرض لینا ہے ہم نے، وہاں کیا بات ہو رہی ہے. انہوں نے جو ایک بیان دیا امر بالمعروف پر، اس سے پہلے ماضی میں کس طرح حکمران ایک دوسرے پر امریکہ جا کر کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب امریکہ میں موجود ہیں. IMF سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. واشنگٹن میں انہوں نے قرض پروگرام بحالی کے لیے جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں ایک بہت دلچسپ جملہ استعمال کیا. ان کی جانب سے جب یہ بیان سامنے آیا تو اس کے بعد سے ایک نئی بحث چھڑی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی امر بالمعروف مہم جو ہے وہ 90 کی دہائی میں افغانستان کی طالبان حکومت کی وزارت امر بالمعروف سے مماثلت قائم کرنے کی اس میں انہوں نے کوشش کی، جس کو تحریک انصاف کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جب انہوں نے یہ بات کی، آپ کو وہ شارٹ سنواتے ہیں، اس میں انہوں نے کیا کہا، اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses, just called Amar bil Maroof and Nahi anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the, standard bearers of vice, and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in the previous incarnation. They had a ministry of that name. جی 90s میں طالبان کی حکومت میں امر بالمعروف ایک پوری وزارت تھی جو کنٹرول کرتی تھی معاملات کو پریکٹیکلی ان کی امپائر کے اندر. اس کا حوالہ جو ہے وہ انہوں نے دیا. شیریں مزاری صاحبہ نے اس بیان پر ایک ٹویٹ کیا جس پر انہوں نے اسے اسلامی تصور کے مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیا، جس پر سوشل میڈیا میں لبرل اور کنزرویٹو جو ہیں ان کے بیچ میں ایک بحث چھڑ گئی. اس بحث کا ظاہر ہے ایسے بیانات سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں بیٹھ کر سیاسی مخالفین پر قدامت پسندی، مذہبی انتہا پسندی کا الزام لگانا، اس طرف مائل ہونا کوئی نئی روایت نہیں ہے. ماضی میں بھی 2017 میں خواجہ آصف صاحب بطور وزیر خارجہ جب امریکہ کے دورے پر گئے تو انہوں نے ایک تقریب میں ان سے سوال کیا گیا، نون لیگ اور جو PTI کی خارجہ پالیسی ہے اس کا فرق جو ہے وہ اس میں ڈسکس ہوا. تو انہوں نے نون لیگ کو لبرل اور PTI کو مذہبی طبقے کی جماعت قرار دیا. انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیے. What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI in political sense. On foreign policy front, they appeal more to people who are on religious fringes sometimes.
جی آپ نے سنا، انہوں نے ڈیفرنس بتایا، یہ امریکہ میں بیٹھ کر انہوں نے بات کی. ان خیالات کا اظہار آج نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے پی ٹی آئی کے لیے کیا جا رہا ہے. اسی طرح کی باتیں 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے بارے میں کرتی تھی کہ وہ مذہبی انتہا پسند یا قدامت پسند یا رائٹ ونگ کی پارٹی ہے. اس قسم کے بیانات، اور نون لیگ کو اسامہ بن لادن کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، وہ ایک ہسٹری ہے جس پر بات کی جاتی ہے. کچھ سال قبل جب آصف زرداری صاحب کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات، مراسم، تعلقات خراب تھے، اس وقت جو ہے وہ ایک جلسے میں زرداری صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں کیا کہا، سنیے. یہ مولوی صاحب جو ہماری مخالفت میں ہیں، جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے، یہ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج؟ اس لیے کہ آج ہمارے جنرل اپنے بیٹوں کو مروا رہے ہیں اپنی مسجدوں میں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوچ پہ، اور اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان کو بچا رہے ہیں ان کی سوچ سے. اس لیے کسی کو یاد ہو نہ ہو، مجھے تو یاد ہے وہ ذرا ذرا، یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے. جی، اور ماضی میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی جب میئر تھے، اس کے بعد وہ بھی امریکہ ایک دورے پہ گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی ایک بات کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف از ملا وداؤٹ بیئرڈ. اس قسم کا بیان بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا. ہماری سیاسی جماعتیں ماضی میں سب یہ کام کرتی رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک الگ پالیسی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر الگ. اس قسم کے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو سیاسی داخلی معاملات ہیں ان کو اندر ہی نمٹایا جائے، نہ کہ کہیں اور بیان کیا جائے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.